الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وعطرتہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال هل ترون قبلتی ہا ہنا واللہ ما یخفى علی رکوعکم ولا خشوعکم انی لأراکم من وراء ظہری او کما قال ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باوادی بلند جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا مکین القلوب المؤمنین برادران اسلام، دور و نزدیک سے آنے والے معزز ترین مہمانوں، نعت خوانان شیر لسان، انجمن ثناء محمد، علماء کرام ذوی الاحتشام، اور آج اس محفل کی صدارت میرے مربی و محسن پیر طریقت رہبر شریعت واقف رموز حقیقت حضور قبلہ خواجہ احمد جمال چشتی صاحب، دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر قائم فرمائے۔ آپ مسند صدارت پر جلوہ فگن ہیں۔ دیگر انتظامیہ جنہوں نے اہتمام کیا، بالخصوص قاری محمد رفیق چشتی صاحب، گائے بگائے وہ رابطے میں رہے۔ اللہم زد فزد اطال اللہ عمرہ وزاد شرفہ۔ میرے خیال ہے کہ راستے میں پیر بھائی میرے ساتھ تھے، صغیر احمد صاحب، تو وہ کہہ رہے تھے کہ 11 مہینے ہو گئے ہیں سبق سنائے ہوئے۔ غیر حاضری طویل ہے، معذرت خواہ ہوں۔ میں نے چند ایک معروضات آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ آپ حضور انتہائی شفیق ہیں اور شفقت فرماتے ہیں۔ نہ میں کوئی اتنا بڑا عالم ہوں، نہ میں خطیب ہوں، بس نوکر ہوں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ یہاں پر بڑے بڑے خطیب بھی بیٹھے ہیں، علماء بھی بیٹھے ہیں۔ میں قبلہ بڑا پریشان ہوں۔ اس پریشانی کا سبب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب کو فرمایا، محبوب ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بلند ہو۔ سبحان اللہ کہیں گے تو بات کریں گے۔
وَلَلْ آخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. بس میں نے آج تقریر ایسے ہی کرنی، چونکہ پہلے ماشاءاللہ سر بڑی ہوگی ہے تو میں تو ویسے ہی بے سرا آدمی ہوں. قرآن بھی پڑھوں گا اور سرکار کا فرمان بھی پڑھوں گا. وَلَلْ آخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اللہ نے اعلان فرمایا پیارے مصطفیٰ آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بلند بہتر ہوگی. سوچ میں پڑ گیا کہ یا اللہ وہ کون سی بلندی ہے جو ابھی تک دامن مصطفیٰ میں خدا نے نہیں ڈالی ہے. وہ کون سا مقام ہے جو ابھی تک اللہ نے میرے مصطفیٰ کو عطا نہیں کیا. جب میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں محبوب علیہ السلام کے بچپن کو دیکھا، محبوب کا بچپن نظر آیا. محبوب علیہ السلام اپنی پنگھوڑے کے اندر ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے چاچا ہیں، وہ فرماتے ہیں وہ آئے ہیں میرے محبوب کو دیکھ رہے ہیں. دیکھتے کیا ہیں کہ انگلی کے اشارے پر آسمان کا چاند نطق کر رہا ہے. میری عقل نے فیصلہ کیا یہ میرے مصطفیٰ کا بلند مقام ہے. آواز آئی نہیں یہاں پر بلندی نہیں ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. محبوب کی آنے والی گھڑی اور بھی بلند ہوگی. میں نے محبوب علیہ السلام کا وہ بچپن لڑکپن دیکھا جہاں میرے مصطفیٰ اماں حلیمہ کی بکریاں چرا رہے ہیں. جانور آ کر میرے محبوب کو سجدہ کر رہے ہیں. میں نے پھر محبوب علیہ السلام کی زندگی کو اور آگے دیکھا. میری عقل نے تقاضا کیا محبوب علیہ السلام پہاڑوں سے گزرتے ہیں تو پتھر بھی محبوب پر درود و سلام کی گجرے پیش کر رہے ہیں. شاید عقل نے فیصلہ کیا کہ یہی بلندی ہے، لیکن قرآن سے آواز آئی نہیں یہ بلندی نہیں، بلندی کوئی اور ہے، مقام کوئی اور ہے، اور بلند مقام ہے. میں نے دیکھا محبوب علیہ السلام جو ہے وہ آپ چلتے جا رہے ہیں، حضور کے اوپر درخت جھکتے جا رہے ہیں. میں سمجھ گیا یہ بلندی ہے، لیکن حضرات سی وقار یہ بھی بلندی نہیں تھی. میں آگے بڑھا، میں نے کہا کہ شاید ہو سکتا ہے محبوب علیہ السلام کے سامنے کنکریوں نے کلمہ پڑھا ہے، لیکن یہاں عقل نے کہا یہ بلندی ہے. قرآن کی آواز آئی نہیں، آنے والی گھڑی اس سے بھی بلند و بالا ہے. میں نے سوچا کہ شاید اس سے آگے جناب جانور محبوب علیہ السلام کے قدموں کو آ کر چوم رہے ہیں. میں سمجھ گیا اس سے بلندی اور کیا ہو سکتی ہے کہ جانور میرے مصطفیٰ کے قدموں کو چومے. لیکن عقل کا تقاضا تھا اس سے آگے جناب قرآن کی آواز آتی ہے نہیں یہاں پہ نہیں رکنا، بلندی تو کوئی اور ہے میرے مصطفیٰ کی. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. میرے محبوب علیہ السلام کے جو ہے مسجد قبلہ تین کے اندر نماز پڑھتے دیکھا. جب میری عقل نے تقاضا کیا محبوب علیہ السلام نے میرے محبوب نے رخ پھیرا، کعبہ کی طرف قبلہ بدل گیا. قرآن نے فرما دیا قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. محبوب جس طرف آپ رخ پھیر لیں گے اسی طرف ہم کعبہ بنا دیں گے. جس طرف میرا مصطفیٰ رخ پھیر لے گا اسی طرف کعبہ بھی بن جائے گا. میں نے سوچا کہ یہ بلندی ہے، یہ مقام ہے کہ محبوب کی مرضی پہ کعبہ پلٹ گیا ہے. آواز آئی نہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. میں نے محبوب علیہ السلام کے معجزات کی طرف دیکھا. کہیں صحابہ آتے ہیں عرض کرتے ہیں یا سیدی یا رسول اللہ پانی کی ضرورت ہے. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں لاؤ پیالہ لاؤ. حضور علیہ السلام پیالے میں اپنا دست رحمت رکھ دیتے ہیں، انگلیوں سے چشم جاری ہو جاتے ہیں. میں نے سمجھا کہ یہ بلندی ہے،
سمجھا کہ ٹھیک ہے. محبوب علیہ السلام حبیب یمنی آتا ہے, بارگاہ مصطفی میں عرض کرتا ہے یا سیدی یا رسول اللہ, میں نے سنا ہے اعلان نبوت فرما دیا ہے, آقا معجزہ دکھائیں, آسمان کا چاند اتاریں. محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں رات کو نماز عشاء کے وقت آ جانا, میں آپ کو چاند اتار کر دکھاؤں گا. حضور جبل ابو قبیس پہ چڑھ جاتے ہیں, صحابہ ساتھ ہیں, ادھر ابو جہل بھی ہے, ابو لہب بھی ہے, عتبہ بھی ہے, حبیب یمنی بھی ہے. محبوب علیہ السلام ایسے انگلی کا اشارہ فرماتے ہیں اور یارو چاند دو ٹکڑے ہو کر ایک مصطفیٰ کی قدموں میں گرتا ہے, دوسرا وادی کی دوسری طرف گرتا ہے. میں نے کہا اس سے بڑھ کر اور کیا بلندی ہوگی؟ آواز آتی ہے نہیں نہیں, وللآخرۃ خیر لک من الاولی, نہیں بلندی تو میری مصطفیٰ کی کوئی اور آگے ہے. میں نے دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی نماز عصر قضا ہو جاتی ہے. میری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان اسماء بنت امیس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه كان يوحى اليه دراسه في كان حجر فلم يصلي العصر حتى اذا غربت الشمس فقال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت اسماء بنت امیس, طبرانی معجم الکبیر کی حدیث پاک پیش کر رہا ہوں, اسے مسند ابو یعلا نے بھی روایت کیا, مجمع الزوائد میں علامہ نور الدین حسوی نے روایت کیا ہے. حضرات ذی وقار جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں خدمت میں رہتے ہوئے علی پاک کی نماز قضا ہوتی ہے, محبوب فرماتے ہیں علی نماز قضا ہو گئی, نماز قضا پڑھو گے یا ادا پڑھو گے, وہ علی ہے, باب العلم ہے, اخی مصطفیٰ ہے, داماد مصطفیٰ ہے, وزیر مصطفیٰ ہے, مشیر مصطفیٰ ہے, امام الکاملین اور امام الواسرین, برہان العاشقین ہے. وہ جانتے تھے میں کسی ایسے پیسے کا غلام نہیں ہوں, میں مختار کل نبی کا غلام ہوں, مختار کل نبی کا غلام ہوں. عرض کرتے ہیں آقا 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 مہربانی کیجئے نماز ادا پڑھنی ہے. حضور ایسے ہی انگلی کا اشارہ کرتے ہیں, ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے. میں یہاں یہ وضاحت میں نہیں جا رہا, اشارتاً کنایتاً بات کر رہا ہوں. سورج واپس آتا ہے, میری عقل نے تقاضا کیا بہت خوب, سورج جس محبوب کی انگلی کے اشارے پہ لوٹ آئے, اس سے آگے بلندی کیا ہوتی ہے. لیکن پھر آواز آئی نہیں نہیں, وللآخرۃ خیر لک من الاولی, نہیں محبوب کی ذات تو اس سے بھی اعلیٰ ہے, اس سے بھی آگے ہے. حضرات ذی وقار آگے جملہ کہنا چاہتا ہوں, ادھر براق آیا, جبریل آئے, محبوب علیہ السلام نے اپنا قدم مبارک براق کی رکاب میں رکھا, براق چلنے لگا. خدا نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. محبوب چلے تو میں نے سمجھا اس سے آگے اور کیا بلندی ہو سکتی ہے. جبریل میرے محبوب کا خادم ہو, براق جس نبی کی سواری ہو, زمین نیچے رہ جائے, آسمان نیچے, میرا نبی اس سے بھی اوپر, دوسرا آسمان نیچے, میرا نبی اس سے بھی آگے, تیسرا نیچے, چوتھا آسمان بھی نیچے, نبی اس سے بھی اوپر, پانچوں چھٹے ساتوں آسمان, اند سدرۃ المنتہی اندہا جنت المأوی, وہ سدرۃ المنتہی اور جنت بھی نیچے رہ گئے, میرا نبی اس سے بھی آگے چلا. میں نے سمجھا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. جب اس منزل پہ پہنچے میں نے عرض کیا کہ اس سے بڑھ کر اور بلندی کیا ہو سکتی ہے. قرآن سے آواز ہے نہیں نہیں, وللآخرۃ خیر لک من الاولی, یہ بلندی نہیں, بلندی اس سے بھی آگے ہے, آنے والی گھڑی اس سے بھی بہتر ہے. حضرات ذی وقار میری عقل جو ہے وہاں آ کر دنگ رہ گئی. میں نے کہا اب یہ میں ترجمہ کہاں سے لوں, یہ مسئلہ کہاں سے پوچھوں کہ وہ کون سی گھڑی اور کیسے بلندی ہے, کیسے مرتبہ ہے. میں نے بڑی بڑی تفسیریں دیکھی, قاری ظفر صاحب جانتے ہیں, قاری صاحب جانتے ہیں, قاری رفیق صاحب جناب تفسیر جلالین بھی پڑھی, جمل بھی پڑھی, در منصور بھی پڑھی, میں نے امام قرطبی کو بھی پڑھا, تفسیر دخان بھی پڑھی, میں نے جناب بندہ تفسیر عرائس البیان بھی پڑھی, اور میں نے تفسیر جو ہے وہ مستدرک بھی پڑھی, اور میں نے علامہ خفاجی کی شرح شفا وہ بھی نسیم الریاض کو بھی پڑھی.
مل جائے، لیکن مجھے کہیں سے نہ ملا۔ میں نے کہا یہ نقطہ ملے گا تو کسی فقیر سے ملے گا۔ میں نے بزرگوں کی بارگاہ میں عرض کیا، میں ساہیوال میں پیر و مرشد کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، آپ نے نور العرفان تفسیر لکھی، وہاں دیکھا، میں نے کہا شاید یہ کوئی صوفی ہی بتا سکتا ہے۔ بابا جی کی بارگاہ میں پہنچا، میرے بابا جی نے نور العرفان کے اندر یہ لکھا، یہ ساری بلندیاں اپنی جگہ پہ کان ہے، من الاولی، ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر کیا ہے؟ فرمایا جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا حسن مصطفیٰ سے پردے اٹھتے چلے جائیں گے۔ سے پردے اٹھتے چلے جائیں گے، ہر آنے والا لمحہ، ہر آنے والی گھڑی نئے انداز میں حسن بیان ہوتا جائے گا۔ حضرات ذی وقار پتہ یہ چلا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بلند، وہ مقام، وہ مرتبہ کیسے؟ میں نے کہا آج تک قیامت آ سکتی ہے، آج تو کیا قیامت کی صبح میرے محبوب علیہ السلام کی چرچے اس انداز سے ہو رہے، اس انداز سے تعریفیں ہو رہی۔ کلام لکھنے والے کلام لکھتے رہے، تفسیریں کرنے والے تفسیر کرتے رہے، محدثین حدیثیں پڑھاتے رہے، لیکن ہر پڑھنے والے نے نئے انداز میں پڑھا، ہر سننے والے نے نئے انداز میں سنا۔ جب بھی کسی نے سنا وہ جھوم کر یہ کہنے لگا سبحان اللہ ما اجملکا ما آسنکا ما اکملکا، کتھے میرے علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں۔ میرے محبوب علیہ السلام کی ہر آنے والی گھڑی بلند و بالا ہے، اور سن لیجئے یہ میں نہیں بات کر رہا، حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام سے پوچھ لیتے ہیں حضور کتنے حسین ہیں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل تو نے زمانہ دیکھا ہے، آدم علیہ السلام کے جلوے تو نے دیکھے ہیں، یوسف کے حسن کے چرچے تو نے دیکھے ہیں، ذرا بتا تو صحیح خلیل اللہ کو تو نے دیکھا ہے، ہاں یعقوب علیہ السلام کو تو نے دیکھا ہے، کلیم اللہ کو تو نے دیکھا ہے، بتا جبریل میرے جیسا بھی دیکھا ہے، میرے جیسا بھی دیکھا ہے، کوئی میرے جیسا بھی دیکھا ہے؟ جبریل سے کہنے لگے شاہ تو نے دیکھے ہیں جہاں، بتلائیے کیسے ہم؟ جبریل کہنے لگے اے خیر الامم آفاق ہاں گردی دیم، میرے بتا ورزی دیم، بسیار خوباں دی دیم، لیکن تو چیزیں دیکھری آقا، زمانہ میں نے چھان مارا، زمین میں نے دیکھی، آسمانوں کو میں نے دیکھا، 1,24,000 انبیاء کی بارگاہ میں میری حاضریاں ہوتی رہی، یا سیدی یا رسول اللہ، میں قطب شمالی سے لے کر قطب جنوبی تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، ولم ارى مثله ولا بعد مثل له، آقا زمانہ میں نے سارا دیکھا ہے پر آپ جیسا حسین کائنات میں نظر نہیں آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، عظمت و شان مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید، آستان علی فرید پور شریف۔ میرے محبوب علیہ السلام کا حسن ہے اللہ کی عزت کی قسم، جبریل علیہ السلام بھی کہتے آقا آپ کیسا حسین مجھے کائنات میں نظر نہیں آیا۔ اور حضرات آگے چلنا چاہتا ہوں، میں نے کہا حضور کے صحابہ سے پوچھ لیتے ہیں حسن مصطفیٰ کیا تھا، حسن مصطفیٰ کیا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، حسن مصطفیٰ کیا تھا۔
حضرت احسان فرماتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، سبحان اللہ. آقا میری آنکھوں نے تو آپ جیسا حسین دیکھا ہی کوئی نہیں ہے، آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں ہے. اور ہو سکتا تھا اسی سوال پر کوئی اعتراض کرتا، شاید کوئی کاری لیتا، اگر 14ویں صدی کا کوئی ملا ہوتا وہ ضرور کہتا کہ جناب جی میں آپ نے نہیں دیکھا، کہیں ہوگا حضرت، آپ باہر نہیں گئے، کسی اور جگہ پہ ہوگا. انہوں نے بات ہی ختم کر دی، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آقا میری آنکھوں نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی کوئی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، میری آنکھیں تو تب دیکھتی کسی ماں نے آپ جیسا حسین جنا ہی کوئی نہیں. مجھے وہ میرا بچپن یاد آ رہا ہے، میں حضور کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ریاض الفرید کے اندر جامعہ فریدیہ میں جب میں یہ پڑھ رہا تھا، میرے شیخ الحدیث و تفسیر حضور قبلہ بابا جی آپ پڑھا رہے تھے، اس وقت یہی جملہ میرے شیخ نے جو پڑھایا جس انداز میں، ایک بات یاد رکھو بیٹھنے والوں، ادب کی جگہ پر ادب کیا کرو. وہاں پر اگر بڑے بات کر رہے ہو، تم مسئلہ جانتے بھی ہو، ان کا ادب رکھتے ہوئے ان کے سامنے کبھی مسئلہ نہ بیان کرو. اگر شیخ آپ کے سامنے بیٹھا ہو، یہ تسبیح پہ تسبیح، یہ دانے پہ دانہ پھینکنا، یہ بھی جرم ہے، یہ بھی ادب کے خلاف ہے. جب شیخ سامنے بیٹھے تو شیخ کے سامنے تسبیح نہیں، پہلے شیخ کا دیدار ہونا چاہیے. تیرے نزدیک اس تسبیح سے بھی زیادہ جو ہے وہ شیخ کا دیدار ہے. میں عرض کر رہا ہوں، میں جملہ کہہ رہا ہوں، آپ پڑھانے لگے. فرمایا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، فرمایا حضرت حسان بڑے حسین ہیں، وہ سرتاج ہے میرے سر کے، آپ کے جوڑے جہاں پر لگے وہاں کی مٹی منظور احمد کی آنکھوں کا سرما ہے. لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ نے یہ ترجمہ فرمایا رب نے ایو جی ماں ہی نہیں جمن دیتی جیڑی یار دے مقابلے کوئی لال جم دی. رب نے ایو جی کو ماں ہی نہیں جمن دیتی جیڑی میرے مصطفیٰ دے مقابلے دے اندر کوئی لال جم دی. پتا چلا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یہ عقیدہ حضور خواجہ صاحب کا نہیں ہے، پیر فرید کا عقیدہ نہیں ہے، یہ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا نہیں، چشتی کاملی سروردی کسی نقشبندی کا عقیدہ نہیں ہے. یہ عقیدہ ہے تو یہ حضور کے صحابہ کا عقیدہ ہے. صحابہ یہ کہہ رہے ہیں حضور آپ جیسا حسین کو کائنات میں نہیں دیکھا. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، کسی ماں نے آپ جیسا حسین چنا ہی نہیں ہے. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، سبحان اللہ. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. میں جملہ کہہ رہا ہوں، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. یہ عقیدہ بھی اہل سنت کا وہ عقیدہ ہے جو حضور کے صحابہ کا عقیدہ ہے، جو حضور کے غلاموں کا عقیدہ ہے. دیکھ رہے ہیں، دیدار مصطفیٰ کر رہے ہیں. قاری صاحب، قاری غلام مرتضیٰ صاحب نعت پڑھ رہے تھے، بڑا سرور آ رہا تھا، لیکن اس نعت خانی کی صدارت میرے شیخ فرما رہے تھے، حضور خواجہ صاحب فرما رہے تھے. لیکن یہ جو نعت میں پڑھ رہا ہوں یہ وہ نعت ہے، پڑھ حسان رہے تھے سن میرے مصطفیٰ رہے تھے. پڑھ حسان رہے تھے سن میرے مصطفیٰ رہے تھے. اور جملہ سنیے، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، محبوب اللہ نے آپ کو سارے عیبوں سے پاک پیدا فرمایا ہے، سارے عیبوں سے پاک پیدا فرمایا ہے. کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. میں کما تشاء کا ترجمہ کروں یہاں پر، میں یہ کر دینا چاہتا ہوں، محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پڑھا جا رہا ہے کلام. حضور علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا، سبحان اللہ. میرے آقا نے منع نہیں فرمایا، میرے محبوب علیہ السلام نے حسان کو یہ نہیں فرمایا حسان یہ تو کیا کہہ رہا ہے. اور یہ ترجمہ کروں گا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں. حسان کرے کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. سونا میرے خیال پنجابی میں بتا دوں، سونا میرا رب تینوں پوچھ پوچھ کے بنا دا رہا ہے.
سبحان اللہ میرا رب تینوں بولو جی سمجھ آئی تے بولو ادلے بھی بندے بولو پچھلے بھی بولو میں پچھلے دن بھی اتنے آیا میرا وہ انداز ہو سی لیکن آپ حضور دی بارگاہ وچ میں جدوں بیٹھنا ہوتا ہے میرا انداز ہور ہوندا ہے تسی ذرا ایک گج کیا کرو سبحان اللہ سارے بندے بولو سبحان اللہ آپ اسلام دی بارگاہ دے اندر حسان بن ثابت عرض کر رہے ہیں یا سیدی یا رسول اللہ تعالیٰ نے تانوں بنایا ہے تے پوچھ کے بنا دارے تے میں پوچھنا چاہنا دے خدا پوچھدا مصطفیٰ نو ہے تے پھر بنانا کی نو ہے گز کے بولو سبحان اللہ نعرہ رسالت نعرہ تحقیق عظمت و شان مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید میں پوچھنا چاہنا جے رب بنانا مصطفیٰ نو ہے تے پھر پوچھنا کی نو ہے پوچھدا مصطفیٰ نو پہ تے پھر بنانا کی نو ہے بولو ذرا گج کے بولو سبحان اللہ سینے تے زور لا کے بولو سبحان اللہ میں کہے جے پوچھدا مصطفیٰ نو پہ تے پھر بنانا کی نو پہ تے جے بنانا مصطفیٰ نو پہ تے پھر پوچھدا کی نو پہ میں کہے جتھے سوچاں تے پانی تار آ جانا تے میں کہے مولانا روم کو پوچھنا پہے گا آپ فرما دیں عقل قربان کمبہ پیش مصطفیٰ فرمایا جتھے عقل دیاں لتاں ٹوٹ جانا انہوں غیرت تیلائی دا چھرا پھر کے یار دی درگاہ تے قربان کرنا چاہیے دے پھر عشق دی کمن تھام کے یار دے مقابلہ پتہ پھر میں یہی آکھاں گا کہ ہک ہے ہک دی ڈوہاں کو سکھ ہے ہک کو جیڑا ڈو کر جانے کافر ہے مشرک ہے آپ حیران ہو گئے قبلہ پریشان ہو گئے میں ذمہ داری کے ساتھ بیٹھا ہوں آج کل میری بھی تار جو ہے وہ بھی یہاں پہ اڑی ہوئی ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ میں ایک جملہ آپ حضور کی بارگاہ میں وحدت الوجود کا کہہ دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب مصطفیٰ کو بھیجا بنا کر فرمایا پیارے محبوب انا ملت جمال الحق انا ملت جمال الحق یہ اعلان میرے مصطفیٰ کا ہے صحابہ کے جرمن میں اعلان ہو رہا ہے میرے محبوب فرمانے لوگوں جس نے خدا کو دیکھنا ہو وہ میں مصطفیٰ کو دیکھنے سے خدا نظر آ جائے گا اور میں یہاں پر ایسے نہیں جاؤں گا استدلال کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہوں دلائل دینا چاہتا ہوں اور وہ دلائل توجہ کے ساتھ سن لیں اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب ایسا بنا کر بھیج رہا ہوں ایسا بنا کر بھیج رہا ہوں محبوب زبان تیری ہوگی اعلان میرا ہوگا محبوب کنکریاں آپ ماریں گے بمار رہی تائی رہی تبالا کی اللہ ربا کا اعلان قرآن کرے گا محبوب چہرہ آپ کا ہوگا اعلان یہ ہوگا وجہ اللہ محبوب سبان آپ کی لیکن اعلان میرا ہوگا لسان اللہ پیارے محبوب ہاتھ آپ کے ہوں گے اعلان میرا ہوگا ید اللہ پیارے محبوب وجود آپ کا ہوگا اعلان میرا ہوگا نور من نور اللہ حضرات سی وقار پھر میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا غلام محمد جلوانوی علامہ مولانا نوار حسین جلوانوی کے والد انہوں نے لکھا تے تعدید خلائق پاروں پہنے آیا گل ڈھولا بشری چولا احد کنوں بن احمد آیا میم دا کر کے اولا پر کچھ ٹھولا عاشق پاک رسول اللہ دے چھوٹن عشق ہنڈولا رحمت جھولا غلام محمد فاسق بھلے چاکھتیوں نے رولا جاہل ڈھولا غلام محمد فاسق بھلے غلام محمد فاسق بھلے چاکھتیوں نے رولا جاہل
علیہ السلام کی طرح کسی نے کہا جیسے قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پیارے پیغمبر تب خدا کو مانیں گے، پہلے خدا کو دیکھیں گے پھر مانیں گے، لیکن جب مصطفیٰ کی باری آئی کسی نے نہیں کہا کہ خدا کو دیکھنا ہے۔ من رآنی فقد راء الحق، بولیے ذرا سینے کا زور لگا کر کہیں سبحان اللہ، پیچھے والے بھی بولے ذرا سبحان اللہ۔ من رآنی فقد راء الحق، من رآنی فقد راء الحق، جملہ کہنے جا رہا ہوں بس جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا انہوں نے یہ کہا مصطفیٰ کو دیکھا ہے، خدا کو دیکھا ہے۔ عقل والوں کے نصیبوں میں حضرات سی وقار میں بات کر رہا تھا حسن کی، جب حسن ہوتا ہے تو پھر محبت بھی ہوتی ہے، پیار بھی ہوتا ہے، وہاں عشق بھی اپنے جلوے دکھاتا ہے۔ جب حسن آتا ہے حضرت سی وقار میں ایک محبت کی بات پیش کر کے میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ حضور کے آستانے پہ آتے ہیں، جب کبھی کوئی مولوی سنا تو اس نے بھی محبت کی بات کی، اچھا اتنی محبت ہے آپ میں بھی محبت ہے، جمال ہم نشی درمانہ سر کر جو بیٹھنے والے وہ بھی اتنی محبت دیتے، جہاں ملتے ہیں وہ بھی محبت ہی بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کے آستانے کا فیض ہے، جہاں بھی جاؤ ہاں بھی جب ملنے والا ملتا ہے انداز سے پتہ چل جاتا ہے یہ تربیت فرید پور شریف کی ہو سکتی اور کہیں نہیں ہو سکتی۔ آستان عالیہ فرید پور شریف، حضور خواجہ پیر احمد جمال چشتی صاحب، حضور خواجہ پیر سلام محمد چشتی۔ اور یہ تربیت کیسے ہے؟ تربیت ہو رہی ہے، آپ کی تربیت میری تربیت، خوش نصیب ہے وہ اولاد جن کی تربیت میں محبت مصطفیٰ والدین کی طرف سے مل جائے، خوش نصیب ہے وہ مرید جس کو تربیت میں جناب بندہ فیض اپنے مرشد سے محبت مصطفیٰ کی صورت میں مل جائے، کامل استاد ہے تو جو اپنے شاگرد کو محبت مصطفیٰ کی صورت میں پیش دے۔ جملہ کہنے جا رہا ہوں حضرات سی وقار، یہ مدرسے میں پڑھے کسی کو شیخ سے ملے، کسی کو جناب نہیں ملا تو اپنے والدین سے ملا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں حضور تشریف فرما ہے، ممبر سے نیچے ممبر پہ کھڑے ہو جائیں اور اس طرح ہنانا وہ روئے اتنا روئے کہ حضور ممبر چھوڑ کر اس کو چپ کرانے کے لیے تشریف لے آئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ خشک ستون لکڑی کا اس کو کس نے سکھایا تھا کہ حضور سے محبت کرنی ہے؟ کیوں؟ یہ وہ حسن ہے، یہ وہ حسن ہے جس سے محبت ہو رہی ہے، اور حضرت سی وقار میں اپنی باتوں کو زیادہ طول نہیں دینا چاہتا، آپ حضور کی موجودگی میں میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب بندہ یہ محبت ہمیں مدرسے سے ملی، کسی کو شیخ سے ملی، کسی کو استاد سے ملی، کسی کو والدین سے ملی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں چونکہ حسن ہے، جہاں شمع ہوتی ہے پروانے ہوتے ہیں، جہاں حسن ہوتا ہے عاشق اور دیوانے ہوتے ہیں، لیکن ایک بات سمجھا دوں، ایک حسن والا بیٹھ جائے اس کے اگر دو عاشق ہوں تو زمانے میں فساد برپا ہو جاتا ہے، لیکن قربان جاؤں اس حسن والے پر، محبوب کے حسن پر قربان جائے، ایک نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں اس شمع کے گرد پروانے قربان ہو رہے ہیں، لیکن فساد نہیں ہے، پیار ہی پیار آ رہا ہے، پیار ہی پیار آ رہا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ کسی کو پیار ملا، محبت ملی، یہ درس ملا آستانے سے، کسی کو گھرانے سے، کسی کو استاد سے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ جانور جو حضور کے قدموں کو آ کر چوم رہے تھے یہ کس یونیورسٹی کے فارغ التحصیل تھے؟ ہمیں کہتے ہو کہ یہ بات نہ کرو
तुम हुजूर की इतनी बात करते हो, इतनी बात करते हो, इतने मजमे में आना उसकी दलेरी है। सुभान अल्लाह। और मुझे लगता है कि ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र सुनने के लिए आई है। और यकीनन हकीकत बात ये है कि महबूब अलैहिस्सलातु तस्लीम मदीने के ताजदार आमना की लाल की बारगाह में जानवर भी आ रहे हैं, वो भी कदम चूम रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ वो किस यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील है? आज हमें कहा जाता है तुम हुजूर की इतनी शान बयान करते हो, इतनी बयान करते हो, इतनी बयान करते हो कि तुम अल्लाह से मिला देते हो। मैंने कहा हमारा अकीदा मालूमियों वाला नहीं है, हम ये कहते हैं कि वो खुदा है, ये मुस्तफा है। फर्क ये है, ये खुदा से जुदा नहीं, वो मुस्तफा से जुदा नहीं। हज़रत सी वकार, मैं इन्हीं लफ्जों पे इक्तिफा करता हूँ। माशाल्लाह, क्या हाल है? क्या? अच्छा। फरमाइशें होती रहती हैं, मैं आज इस मूड में नहीं हूँ, मादरत खां हूँ। अच्छा, तो मैं एक बात कर देता हूँ। मैंने जो पहले अर्ज किया कि महबूब का हुस्न ऐसा है, और मैंने एक हदीस पाक पढ़ी। मैंने कहा कोई किसी अंदाज से हुस्न देखता है, कोई किसी अंदाज से देखता है, कोई किसी एंगल से देखता है। लेकिन मैं जिस तरफ बढ़ना चाहता हूँ, अगर मैं उस तरफ बढ़ा तो फिर घंटों बात हो सकती है, बात मुख्तसर नहीं होगी। इसलिए मेरी कोशिश यही है कि मैं अपनी बात को मुकम्मल करूँ। ये महबूब अलैहिस्सलाम का हुस्न ही ऐसा है, जैसे जैसे घड़ी आएगी मेरे महबूब की। आओ हदीस पाक समाप्त करें। मैं आखिरी हदीस पेश कर रहा हूँ, और मुमताज भाई की वजह से ये हदीस आपको हुजूर फरीद पाक का लंगर समझे और इसे याद करें, अपने बच्चों को याद करें। यार हम मेरे और आपके ये शानों पर दो फरिश्ते हैं, इनको क्या कहते हैं? मुनकर कीर्तन नहीं आते? ऊंची बोलो जरा सुभान अल्लाह। किरामन कातिबीन। पता चला कायनात के अंदर जितने भी लोग हैं, दो दो फरिश्ते हर बंदे के साथ हैं। एक गुना इंसान है और इनसे दो गुना ज्यादा फरिश्ते हैं। और सुनिए से जितने जमीन के इंसान और फरिश्ते हैं, अल्लाह ने इतने ही फरिश्ते जो है इससे 10 गुना ज्यादा पहले आसमान पे रखे हैं। वो जमीन के और आसमान के सारे फरिश्तों को मिलाकर इससे 10 गुना आगे दूसरे आसमान पे, ये सारे पिछले मिलाकर इससे आगे तीसरे आसमान पर 10 गुना। इतने फरिश्ते, सातों आसमानों की गिनती के लोग कितने बन जाएंगे? लेकिन क़यामत का दिन होगा, अल्लाह भी यार का मिलाद मनाएगा। यार का मिलाद क़यामत वाले दिन अल्लाह भी मनाएगा, माशर वाले दिन। अच्छा, क्या जरूरत थी? अच्छा जी, वहां पे तराजू लगना। मैंने कहा अच्छा जी, खुदा को इल्म नहीं था कि ये कितनी नेकियां लेकर आया, कितने गुनाह। ये किरामन कातिबीन नहीं जानते कि इसने जुर्म कितने किए, नेकियां कितने की। लेकिन अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन असल शान मुस्तफ़ा दिखाने वाला है। आओ ना जबरील, जरा तुम मेरे मुस्तफ़ा की तारीफ करो। जबरील जो तारीफ करेगा वो मैकाइल नहीं करेगा। जो मैकाइल की बारी आएगी वो भी मेरे मुस्तफ़ा की तारीफ करेंगे। जो मैकाइल और जिब्राइल ने की है वो इसराफील नहीं करेगा, वो इसराफील करेगा। वो मैकाइल जिब्राइल जो की है वो इसराफील नहीं करेंगे। इसराफील की तारीफ के बाद इस्राइल की बारी आएगी, फिर उसके बाद नौमाइल की आएगी। जनाबे बंदा, जितने भी फरिश्ते, लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में हर आने वाला फरिश्ता नए अंदाज में मेरे मुस्तफा का हुस्न बयान करता जाएगा। खुदा फरमाए वल्लाखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, वल्लाखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। हुजूर की इजाजत से
ایک شعر پڑھ کے میں اجازت چاہتا ہوں، چونکہ یہ محبت کرنے والے ساتھی ہیں، یہ آئے ہیں، اور اس پر میں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں اور اسی موضوع پہ پڑھ دینا چاہتا ہوں۔ شعر محمد فتح پوری آپ نے جو اپنی مکتوبات میں جو لکھا ہے، لیکن جی تو چاہتا ہے کہ میں کئی مقامات سے ان کی مکتوبات پڑھوں، لیکن میں ایک ہی مقام سے ایک ہی شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا سے سانی تو سادا سانی دسدا تجھار لکھوئی تیری وحدت بولا بولا تصویرت ہوئی احدی احمد اندر احدی احمد اندر یہ عارف لوگ ہی سمجھتے ہیں کہ یہ کیا بیان ہو رہا ہے۔ وہ پہلے اعلیٰ حضرت کا شعر بیان کر کر گئے نا، وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ ہے اللہ تعالیٰ آپ کی میری حاضری بار ربوبیت، عادیت و سمدیت میں قبول و منظور فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وسلم۔ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك لمشنا سے بھی تم ہی ہو، دل کے پاس بھی تم ہی ہو، دل کی آس بھی تم ہی ہو، دل کو راس بھی تم ہی ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ السلام خدا کے حاضر و ناظر
قبول بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم یا غفور الرحیم رحم فرما ایمان کامل یقین محکم عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما یا الہ العالمین تمام بیماران و شفاء کامل عاجلہ عطا فرما بے اولادان و نیک اور صالح اولاد عطا فرما اولاد نرینہ دی نعمت عطا فرما طالب علمان و علم نافع عطا فرما امتحانہ وچ کامیابیاں و کامرانیاں عطا فرما بے گناہ قیدیاں و رہائی عطا فرما گناہگاران و معافی عطا فرما تمام حاضرین دی جائز دلی مرادان و پورا فرما سب دی جان مال عزت آبرو بھی حفاظت فرما اہل علاقہ تے اپنی رحمت فرما ملک کے پاکستان تے اپنی رحمت فرما حضور دی ساری امت تے اپنی رحمت فرما انتظامیہ نو آئندہ سال اس تو بھی بہتر محفل پاک کرنے توفیق عطا فرما یا رب العالمین سب دی خیر سب دا بھلا بیدک الخیر بیدک الخیر بیدک الخیر انکا علا کل شئین قدیر وتفعل رحمت للعالمین آمین. تمام